السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں پہلے دعا کے ساتھ۔ اپنے موبائل جو ہیں وہ سائلنٹ موڈ میں کر دیں، اگر آپ یوز کر رہے ہیں، اور اگر نہیں یوز کر رہے ہیں تو پھر آف کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اللہم نسألک رضاک والجنہ، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ربنا زدنا علما وفہما وخشوعا وخدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ How to remove this? Yes, no. اوکے، آج ہم آیت نمبر 6 شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے جو ہوتے ہیں ترغیبی طور پہ ایک آدھ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یہ کوئی آیت کی ٹرانسلیشن کر دے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ان کی طرف، لکانا خیر لہم، یقیناً یہ بہت اچھا ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت رحم کرنے، ہمیشہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ دیں جو نیچے لکھا ہو۔ اور بے شک اگر وہ سب صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ مستقل رحم کرنے والے غفور ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس نا ایک اور مائک آن ہے یا موبائل ہے، تو اس کو کائنڈلی آف کر دو، میں یہ ریکارڈنگ دیکھوں میری ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے۔ یہ آج کی آیت ہے، کوئی تلاوت کر دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جزاک اللہ. صدق ٹھیک ہے, اللہ اس میں اب یہ پہلا جو کتا ہے ہم نے آلموسٹ یا ایھا الذین آمنوا تو پڑھا ہوا ہے, ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ. یا ایھا اے مرد, اے مرد, ٹھیک ہے. الذین جو سب لوگ, جو سب لوگ, ٹھیک ہے. یہ تینوں جو ابھی تک آئے ہیں یہ سارے وہ 1.5% کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور یاد ایک دفعہ ہو گئے تو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں. آمانو بھی ہم پڑھ چکے ہیں, الگ کریں. آمانو اور واو الف جمع کی واو الف الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ فعل ماضی ہے کیونکہ واو الف اینڈ پہ آ رہا ہے, شروع میں کوئی وہ ہر علامت مضارع والی جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ امن میں وہ آئے سب وہ بھی مان آئے. وہ سب ایمان لائے. وہ سب ایمان لائے. وہ سب ٹھیک ہے, مذکر ایمان لائے. ٹھیک ہے. چلیں اب کتا کا ترجمہ کر دیں, پہلے لفظی پھر بامعول. سر ایکسکیوز می, جی جی, ہم آگے اے چل پڑیں. اے مرد یہ پیچھے والی جو جاءکم وہ سب فاسق لوگ, بنبأ, اس کو وہ چھوڑ کے سب آگے ایمان لائے. ایک منٹ, ترجمہ ابھی رہنے دیں. آپ نے کیا پوچھا, دوبارہ پوچھیں, وہ بیچ میں وہ ٹرانسلیشن کر دیتے. آپ کا سوال کیا تھا؟ جی سر, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے سبق نمبر 23 اور 24 سے اور 25 ان سے ہم آگے چلے گئے, 26 پہ آ گئے ہیں. کل لاسٹ ٹائم ہم نے 22 تک کیا تھا. بک کے حساب سے آپ کہہ رہی ہیں؟ بک کے حساب سے جی. اچھا, ہاں تو وہ ہم نے 22 تک کیا ہے, تو 22 پہ ختم ہوگی نا آیت نمبر 5. آیت نمبر جو ہے نا 5 ولو ان صبر, وہ ختم ہوگی, وہی آج ہم نے جی جی, کی ہے. تو یہ 23 اور 24 25 نہیں کریں گے ہم کیا؟ وہ بیچ میں جیسے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ آگے آئے گی. بعد میں آئے گی. نہیں نہیں, یہ اسی طرح چل رہی ہے. یہ جو ابھی تک ہم نے کتا جو پڑھا ہے نا, اس میں کوئی نئی جی جی چیز تو پڑھی نہیں ہے. یہ تو ہم تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس جی کو جی کتاب میں لکھنے کا فائدہ ہے نہیں نا. ایک دفعہ لکھ دیا, آپ وہ شروع میں جا کے آیت نمبر 2 سے دیکھ لیں, جو کچھ ہے یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ پھر کتاب میں لکھنے کی, ورنہ تو کتاب بہت بڑی بن جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے آگے چلیں گے. ابھی آپ تلاوت کر کے آئے ہیں نا, آپ دیکھیں یہاں جی پہ جی, کیا آپ نے یہ پڑھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. ٹھیک ہے, تو سبق نمبر 23 کیا ہے؟ سبق نمبر 23 ہے ان جاءکم فاسق بنبأ. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھیں آیت میں یہ ہے, آ رہا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کے بعد. فاسق, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا, یہ پہلے والا تو چونکہ ریپیٹ ہے, تبھی تو 1.5% کیٹیگری میں ہے کہ یہ بار بار آتے ہیں. تو ایک ٹھیک دفعہ ہے. آپ کو بتا دیا, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. اور کتاب میں تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بار بار ٹرانسلیشن کر کے بریک اپ کر کے کیجیے. پریکٹس کے لیے ہم یہاں کر رہے ہیں. ادروائز ہم ڈائریکٹ یہ بھی جو ہم کر چکے ہیں, پھر اے مرد, ٹھیک ہے, پھر اللہ جی جی, زینہ, جو سب لوگ یہ ہم کر چکے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی یہاں سے بھی کر سکتے تھے, یہاں سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یہ تو ہے. Right. اب آپ کو نے ترجمہ بریک کر اپ کے رہی ہیں بغیر آپ ڈائریکٹ پوری آیت پہ چلی گئی ہیں. ہاں, بک میں اس طرح ہی ہوگا. جو اس میں جو نئی چیز ہوگی وہ انٹروڈیوس ہوگی, جو ایک دفعہ کور ہوگی ہے وہ ریپیٹ نہیں کریں گے بک میں. لیکن ٹھیک. یہاں ہم پریکٹس کے لیے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں. ابھی کوئی اور خاتون تھیں جو ٹرانسلیٹ کر رہی تھی, کریں وہ پہلے لفظ بہ لفظ پھر بار بار. جزاک اللہ خیر سر. یا اے ایھا
اے مرد الذین جو سب لوگ آمنو وہ سب ایمان لائے، اے وہی لوگوں جو سب ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے ان، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ اب اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے، ایک ہے ان، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ۔ اب چونکہ یہ الف نون کے ہم کافی سارے پڑھیں گے، تو اس لیے آپ نے اب ان کو یاد رکھنا ہے کہ اگر بغیر شد کے ہیں، تشدید کے بغیر ہے، نون پہ جزم ہے تو زیر ہے تو اگر، اور زبر ہے تو کہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اور بھی اگر یاد کرنا ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ اس کا مطلب اگر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہم دوسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اذان میں بھی آتا ہے، تو ان اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کو آپ پھر اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ جس نون پہ جزم ہے تو پھر اگر زیر ہے تو اگر ہے، اور اگر زبر ہے تو کہ، اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی 1.5% میں کیٹیگری میں آئے۔ اچھا، اب یہ بھی ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں، تو یہ بھی چونکہ الف نون ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر تشدید ہے اور زبر ہے تو پھر اگر زیر ہو تو اس کا معنی ہو جائے گا بے شک، ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر ہے اسی طرح انا ہے، اس کا مطلب بھی بے شک ہے، تو انا ہو یا انا ہو، جس میں شد ہے یا تشدید ہے تو دونوں جو ہیں وہ بے شک ہی ترجمے میں آئیں گے۔ لیکن ان ہے تو اگر، اور ان کا کیا میں نے بتایا تھا ابھی، کہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار آپ کو جو نا ہم دوبارہ بھی ریپیٹ بھی کرائیں گے، یہ آپ نے پکانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان، جیسے میں نے کہا کہ ریفرنس کے ساتھ کرنا ہو تو ان اللہ مع الصابرین، اس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں آتا ہے، اتحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے۔ تو انا اور انا اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں۔ ان کا میں نے بتا دیا انشاءاللہ، اور ان کا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے، ان لا ہے، لیکن جب وہ اکٹھا پڑھتے ہیں پھر ہم نون کو چھوڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آگے اس پہ شاداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تلاوت میں، بٹ ادروائز آپ اس کو کو ریلیٹ مطلب اس طرح ریفرنس سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جاءکم، اس کو الگ کریں، کیا الگ ہو جائے گا، تم الگ ہو جائے گا، اور قوم علیحدہ۔ ٹھیک ہے۔ قوم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب تم سب مذکر۔ تم سب مذکر، ٹھیک ہے۔ اب لفظ ہے جا، ٹھیک ہے۔ جا جو اردو میں آپ ہم کہتے ہیں آ جا، ٹھیک ہے۔ تو آنے کا اس کا مطلب ہو گیا آنے کا، اور پاسٹ ٹینس اس لیے ہے کہ شروع میں کوئی لفظ اس کے علامت کوئی نہیں لگی ہوئی، تو اس لیے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ہو جائے گا اس کا، وہ ایک مذکر وہ آ جائے، ایک مذکر آ جائے، اے تم سب کے پاس، ٹھیک ہے، تم سب تم سب، مذکر کے پاس۔ یا پھر ہم کہہ دیں گے وہ ایک مذکر آ جائے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور وہ فردر اس کو کرنا ہے تو آ جائے تمہارے پاس، با محاورہ ہو جائے گا۔ اور یہ اردو میں مطلب استعمال ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، جا آگے جا آ جا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا فعل ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں، پہلے بھی کر چکے تھے، ہم نے خارجہ سے کیا تھا، تو اب جا آ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جا آ کا یہ اشارہ ہے، اور یہ اشارے جو ہے اب پتہ نہیں آپ کو ویڈیو میری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی۔ سر آ رہی ہے آپ کی آ ویڈیو رہی ہے آ سر۔ رہی ہے۔ اچھا، تو میں آپ وہ کو اشارہ کر ایک کے بتاتا مذکر ہوں۔ آیا، ہاں، تو آپ اس طرح رائٹ کو اشارہ کریں گے، لیکن اس کو کندھے کے لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے، اس کو نیچے کمر یا ویسٹ لیول جو ہوتا ہے نا، اس لیول پہ آپ رائٹ کو انگلی کا اشارہ کریں گے۔ یہ باقی تو ہم وہ رائٹ کو کرتے آئے ہیں، سو تو ہو بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا، لیکن اب ماضی اور مضارع میں فرق ڈالنے کے لیے ہم اگر اس کو اس لیول پہ کونی کو ساتھ لگا کے اور پھر رائٹ کو کریں گے تو یہ ہمارا ماضی ہوگا، اور اسی کو اوپر کندھے کے لیول پہ لائیں گے تو یہ ہمارا
جو ہے مضارع ہوگا، یعنی کندھا یا آئی لیول پہ لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ اشارہ وہی رائٹ کو جائے گا، اور جو ہے، اور آپ کو جو بک میں بھی دیے ہوئے ہیں اشارے وہ اسی طرح کے جو نیچے والے ہیں وہ وہاں دیے ہوئے ہیں، اور مضارع کے لیے پھر اوپر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رائٹ سائڈ کو ہے ایک انگلی کا اشارہ، اور یہ نیچے ہے ویسٹ لیول پہ، تو اس لیے یہ ماضی کا اشارہ ہے، اور وہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک مذکر آیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس کی جمع ہے جاؤ، 4 انگلیاں اب رائٹ کو. وہ سب وہ مذکر سب آئے. وہ سب مذکر آئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے جئتا، اب یہ سامنے کی طرف ایک انگلی ہے. آپ آئے. آپ آپ ایک ایک مذکر آئے. مذکر آئے، تم ایک مذکر آئے. مذکر آئے. آپ یا تم، ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے. اصل میں جو پرانی اردو ہے نا، اس میں سنگل کے لیے تو ہوتا تھا اور جمع کے لیے تم ہوتا تھا. اب وہ اوور پیریڈ آف ٹائم تو نکل ہی گیا. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بد تہذیبی ہے، تو وہ اب جو ہے نا، اب تم واحد کے لیے بھی، تو پھر تم سب جمع کے لیے کر دیتے ہیں، یا آپ سب، اس طرح. ٹھیک ہے نا. ادروائز تو اور تم جو تھے وہ تھے واحد اور جمع کے لیے. تم عربی میں بھی دیکھے، تم جو ہے یہ جمع کے لیے ہوتا سب ہے. مذکر آئے. تم سب مذکر آئے. تم سب مذکر آئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جئتو، میں آیا. میں ایک میں آیا. مذکر آیا. نہیں، اس میں کے تو لیے ہم سر سب کے لیے یوز ہوتا ہے. میں ہاں، تو نہ مذکر یا مؤنث نہیں کریں گے، صرف اشارہ مؤنث کرے گی تو وہ لیفٹ ہینڈ یوز کرے گی، اور مذکر کرے گا تو رائٹ. لیکن اپنے لیے جو متکلم جسے کہتے ہیں، اس کے لیے مذکر مؤنث کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جئنا، ہم آئے. ہم سب آئے. ہم آئے. ہم آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب یہ ہے کہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے نا، اسم نکرہ کون سا ہوتا ہے بتایا تھا پہلے؟ اسم عام. عام جو ہے نا، کامن ناؤن جسے کہتے ہیں نا، تو عام اسم. اور معرفہ ہو گیا پراپر نام. پراپر ناؤن خاص، اس میں خاص. ناؤن یا خاص اسم. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو اب اگر اسم نکرہ ہو یعنی کامن ناؤن ہو، تو اس کے آخر پہ تنوین آ جائے، یعنی 2 پیش آ جائیں، یا 2 زبر آ جائیں، یا 2 زیر آ جائیں، تو آپ اس میں پھر نہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ لگا سکتے ہیں اس میں سے ایک، کوئی، کسی، کچھ. جیسے ہم نے وہ کیا تھا ترکیب، جب ہم نے کی تھی کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم معرفہ پہلے لاتے ہیں اور نکرہ بعد میں، تو بیچ میں کا، کے، کی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جب تنوین آ جائے تو ان میں سے کوئی کسی ایک یا کچھ، یہ جو ہے نا، مطلب ان میں سے ایک آئے گا، ایک ہی صحیح آئے گا، باقی معنی نہیں بنے گے. ٹھیک ہے. اب کتاب ان کا پھر ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ایک کتاب کتاب. یا کوئی کتاب. ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، قلم، ایک قلم. کوئی قلم. ایک قلم. ایک قلم یا کوئی قلم. ٹھیک ہے. حجرہ، ایک اجرا. کمرہ، کوئی کمرہ. حجرہ، ایک گھر. ایک رہائش کا. ایک نبی. ایک نبی یا ایک کوئی نبی. ایک نبی، کوئی یا نبی. کوئی نبی. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے جو ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے نا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے یہ کیا. ٹھیک ہے. اب فاسقن ہے. ٹھیک ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق جو ہے نا، مطلب بدکار، گناہ گار، نافرمان، سیاہ کار. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے گناہ گار ہونے کی پہچان ہو، یعنی فاسق ہونا اس کا تعارف ہو. خدا کا نافرمان، حق و صداقت سے ہٹا ہوا، جو نافرمانی کی روش پر ہو. تو یہ سارے جو ہے، تو اردو میں بھی ہم فاسق استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فاسق وزن ہے فاعل کا. یہ میں نے کریکٹ بھی کی تھی، پھر کاف نکل گیا اس کا. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال جو ہے نا، اب جو ابھی کے حساب سے بے نمازی، جھوٹا، خائن، جھوٹی گواہی دینے والا، دھوکہ دینے والا، یہ سب فاقس میں، بے پردہ خاتون، گالی دینا. ٹھیک ہے. یہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو فاسقن تنوین کے ساتھ ہے تو ہم کر دیں گے کوئی گناہ گار. کوئی گناہ گار، کوئی نافرمان. اور اگر نافرمان یا کوئی فاسق بھی آپ بول دیں اردو میں بھی، تو وہ ترجمہ آپ کا ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا.
बे नबा इन, इसको अलग करें। बी बा और अलग हो नबा। जाएगा और नबा, और साथ नबा नबा। ठीक है। ठीक है, बस नबा बे हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था? के साथ। साथ। के के साथ साथ, ठीक है ना, साथ से के के साथ। साथ। और नबाइन जो होती है ना, ये मुतनब्बे करना, खबरदार करना, खबर देना या अहम इतला, ये नबाइन में होता है। जब ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने अरबी खबरें शुरू की थी, तो अल अम्बा होता था, नबाइन की जमा अम्बा हो जाती थी, तो अल अम्बा, ठीक है ना। तो बेनबाइन का मतलब हो गया किसी खबर के एक साथ। खबर की के खबर साथ। के साथ। किसी या खबर के साथ। किसी इतला के साथ, ठीक है। तो तर्जुमे में हम किसी खबर के साथ ही रखेंगे। अच्छा, फतबय्यनु, इसको जो जो आपको आते हैं वो अलग करें इसमें से। फा फा अलग हो जाएगा, फा ता ता अलग हो अलग हो जाएगा और आखिर जाएगा, में वाओ अलिफ अलग वाव हो जाएगा। अलिफ अलग हो जाएगा। तबय्यनु बय्यनु प्लस वाव अलिफ वाह। हाँ ठीक फा है, तो तबयन और वाव अलिफ। हाँ, अब तबय्यन में भी जो ता है ना, फा तो हो गया बस, या तो या देर फोर, ठीक है ना, ये तो फा का मतलब हो गया। ता जो है ये अलामत मुजारे या अलामत हाल जिसे कहते हैं, यानी तुम के लिए, ठीक है। और वाव अलिफ होगी जमा। अब बीच में जो लफ्ज है वो है बैयन, कि बैयन भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। बैयन का मतलब होता है, यानी हम कहते हैं कि तहकीक शुदा या सबूत के साथ जो है, या वेरीफाइड प्रूवन जो है ना, उसको बैयन कहा जाता है, कि ये खबर बैयन है या इस बात के सबूत बैयन है। इसको वाजे भी कह लें, लेकिन यह है कि वेरीफाइड है, ठीक है, या मुबय्यन। प्रूवन है। तो सो फ़तबय्यनु, अब चूंकि जमा है तो ये हो जाएगा कि पस तुम सब मुज़क्कर तहकीक करो, या पस तुम सब मुज़क्कर तहकीक कर लिया करो। क्योंकि वो है ना कि जब कोई खबर लेके आए तो एकदम तो नहीं ना आप उठ के तहकीक करने चले जाएंगे, तो इसलिए तर्जमे में भी इतना कि उसकी तहकीक कर लिया करो, उस पे कोई एक्शन लेने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। सर अब ये इसका अमर के बैकग्राउंड, सीगे में नहीं आएगा? हाँ आएगा अमर की सीगे में, लेकिन ता फिर भी तुम के लिए ही है, तुम ठीक है जमा ना? के लिए आता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब जो इसका बैकग्राउंड ये कहते हैं कि वो थे, जब ज़कात कलेक्ट करते थे, हुजूर भेजते थे लोगों को, तो एक वो के साहबी गए, तो वो गांव वाले जो है ना वो बड़े तैयार श्यार होके उनका इस्तकबाल के लिए ना गांव से बाहर आ गए। उससे पहले वो वाक़या हो चुका था कि जहाँ वो गए थे तबलीग के लिए, और वो सारे साहबा शहीद कर दिए गए थे। तो ये जो थे साहबी, ये घबरा गए, ये समझे कि शायद ये मुझे कत्ल करने आ रहे थे। ये वहाँ से भाग गए और आके इन्होंने बताया कि जी जो है वो तो मुझे कत्ल करने के दर पे थे। तो वो एकदम साहबा ने कहा जी हम तो उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो तैयारी शुरू होगी कि हम उस गांव पे जाके हमला करेंगे। इतने में वो गांव वाले आ गए, मदीना पहुंच गए। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस्तकबाल के लिए बाहर आए थे, कि जी आपने एक अपना मतलब नुमाइंदा भेजा है, तो ज़कात ही हमने देनी थी, तो हम तो इसलिए बाहर आए थे। तो कहते हैं उस वक्त फिर ये आयत आई थी कि कोई आपके पास इस तरह खबर आए ना, कोई खबर दे तो फौरन ना उस पर यकीन कर लें, बल्कि उसकी तहकीक करें। और हुक्म भी है कि जो खबर देने वाला भी ना हर एक को जाके ऐसी ना रूमर उड़ाए, बल्कि जो हैं सही मतलब ना, जो हुक्मरान होते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको जाके बताएं, फिर उनके जिम्मे है कि वो आगे तहकीक करें, ठीक है। तो फतबय्यनु, पस तुम सब तहकीक करो। अच्छा, अब करें इसका तर्जुमा। अगर आए तुम सब के पास कोई गुनाहगार किसी आए खबर के साथ, बस तुम सब तहकीक कर लिया करो। कर लिया। ठीक है। अब देखें इसमें फासिकुन में भी तनवीन है तो हमने कोई लगा दिया, बेनबा इन में भी तनवीन है तो हमने किसी लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो ये नकरा के साथ मतलब इस तरह आप लगा सकते हैं। तब मुहावरा पढ़ दें। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक किसी खबर के साथ आए तुम्हारे तो पास तुम कोई सब फासिक किसी खबर के साथ आए, तहकीक करो या कर लिया करो, ये कुछ स्लाइडों में मसला हो रहा है, बीच में कट रही हैं। इनका हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था?
अगर 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 अगर, और अन का के के ठीक है, और ये 1.5% में तुसीबू, इसको अलग करें। ता लग हो जाएगा सीब तुम सीव अलग कर दी, वाव अलिफ अलग। वाव अलिफ अलग हो जाएगा। ठीक है, तसीबू ठीक है, तो ता हो गया तुम, वाव अलिफ हो गया जमा जमा, तो सीब। ठीक है, अब सीब जो है ना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हम चीजें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अरबी में भी है मुसीबतुन। ठीक है, तो उसको हमने उर्दू में कर दिया मुसीबत, गोलता को हम उर्दू में ते करते हैं। तो सीब जो है ना वो मुसीबत में पड़ जाना या मुसीबत में डालना, इस तरह के, तो लफ्ज मुसीबत उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो तुसीबू का हो गया। फिर तुम सब मुजक्कर नुकसान कर डालते हो, तुम सब मुजक्कर मुसीबत में मुब्तला करते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें करना भी होता है, इसमें मुसीबत में पड़ जाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम है, तो इसलिए तुम सब नुकसान कर डालते हो, लफ्जी तर्जमा हो गया। लेकिन आगे हम जरा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे है असाबा, असाब है, उस एक मुजक्कर ने मुसीबत में डाल दिया, ये माजी है। ठीक है, यहाँ अलिफ इसका हिस्सा है असाबा का। और युसीबू हो गया कि वो एक मुजक्कर मुसीबत में डालता है, आता है तो या वो के लिए था, तो अब तुसीबू का फिर क्या मतलब हो जाएगा? तुम एक मुजक्कर तुम मुसीबत सब में मुजक्कर मुसीबत में तुम डालते एक हो। मुजक्कर डालते एक हो। और मुजक्कर। जमा जब है, चले प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। असाबा, वो एक मुजक्कर वो मुसीबत में डालता है, एक मुजक्कर मुसीबत में डालता है। उसे डालता मुजक्कर ने है मुसीबत या में डाल डाल दिया दिया। है। ठीक है, तो डाल दिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, तो डाल दिया भी इसका। ठीक है, तो असबत, उस एक मोनस ने तुम मुसीबत में एक डाल दिया। मुअन्नस मुसीबत में डालते हो। हाँ, ने तुमने डाल दिया। डाला उस सॉरी, एक को। उस एक मुअन्नस ने मुसीबत में डाल दिया। ठीक है ना, अच्छा, या डाला भी ठीक है। असबता, अब सामने के लिए। तुम एक मुजक्कर ने मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, असबती, उस एक तुम एक मुअन्नस तुम एक मुअन्नस ने मुसीबत में डाल दिया। यहाँ पे अब तुम है। ठीक है, ती है, तुम ता जो था मुजक्कर के लिए था और ती मुअन्नस के लिए। ठीक है, असबतु, मैंने मुसीबत में मैं डाल दिया। मैंने मुजक्कर में डाल डाल दिया। असबना, हम सब हमने ने हम मुसीबत में हमने डाल दिया। मुसीबत में डाल दिया। ठीक हो गया जी। अब मुजारे आ गए, देखिए इशारे पहले ये नीचे थे सारे, ये ना आपके वेस्ट लेवल पे थे, और अब यहाँ पे आके जो है ये कंधे के लेवल पे आ गए, या आई लेवल पे आप कह लें। तो युसीबू, वो एक एक मुजक्कर मुजक्कर वो एक मुसीबत मुजक्कर में मुसीबत में डालता डालता है। है या डालेगा। डालता है या डालेगा, हम फेले हाल ही ज्यादा लेते हैं, अनलेस के आयत से पता चले कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तुसीबू, तुम एक मुजक्कर तुम मुसीबत में एक डालते मुजक्कर हो। मुसीबत में डालते हो। ठीक है, उसीबू, मैं मैं मुसीबत में मैं डालता हूँ। मुसीबत डालता में हूँ। डालता हूँ। नुसीबू, हम 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 सब मुसीबत में मुसीबत में मुसीबत डालते डालते हैं। में हैं। डालते हैं। कॉमन, तो हमने तनवीन के हिसाब से पढ़ा था, तो कोई क्या हो कौम, जाएगा? कोई कौम। कोई कौम, एक कौम। ठीक है, कौम जो होती है वो मतलब कोई लोगों का बड़ा ग्रोह, नस्ल, कबीला, ये सारे कौम में आ जाते हैं। ठीक है, आगे फिर उनके फर्दर सब डिवीजन जो है उसमें फिर कबीला या इस तरह से। ठीक है, तो तनवीन का मतलब हो गया कि ये इसम नकरा है, जहां भी तनवीन आएगी वो नकरा कहलाएगी। ठीक है, और इसमें हम ये लगा देंगे कि एक, कोई, किसी या कुछ। ठीक है, कौम के साथ, तो यहाँ किसी कौम। बेजहालत, दोनों तरह खड़ी जबर के साथ भी आता है और अलिफ के साथ भी आता है। ठीक है, तो अलामात हो गई हैं बी और जहालतन। ठीक है, बी का मतलब के साथ या से। के साथ। अच्छा, के साथ, लेकिन यहाँ पे इसका की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वजह से जी। और जहालत जो है ये उर्दू में भी आता है, तो जहालत की वजह से। अरबी में जहालतन बोलता साथ है,
اردو میں وہ نارمل تا میں بدل گئی، تو جہالتن سے وہ جہالت. چلیں کریں ترجمہ. ان تصیبو قومن بے جہالتن، کہ تم مصیبت میں ڈال دو کوئی قوم جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا ان جو ہوتا ہے نا کہ اس میں نا بریکٹ میں آپ اس سے پہلے مطلب لگا سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں ڈال دو کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے. تو یہ اپنے پاس سے مطلب آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بریکٹ میں کہ ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں ڈال دو یا نقصان کر ڈالو. تو با محاورہ ہو جائے گا کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے نقصان کر ڈالو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا فتصبحوا اس کو بھی الگ کریں. فا الگ ہوگا، تصبیحو تا بھی تصبیحو الگ اور ہوگا واو. اور واو الف. سب واو الف. ٹھیک ہے. پہلے فا کو الگ کر لیا. اب تصبحوا ہمارا فعل ہے جس میں تا الگ ہے واو الف. واو الف کس چیز کی نشانی ہے؟ جمع. کی، جمع کی. اور تا جو ہے تم. مدارے کی. تم. ہاں مدارک. فعل حال کی. اور تم. ٹھیک ہے. ترجمہ ہو جائے گا تم. تو فا کا مطلب پس. اب بیچ میں لفظ جو رہ گیا وہ رہ گیا صبح. ٹھیک ہے. تو یہ فعل حال کیوں ہے؟ تا کی وجہ سے. تا کی وجہ سے. تا کی وجہ سے. علامت مضارع. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ہے صبح ہم کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ صبح جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا. ٹھیک ہے. اس کو صبح کہتے ہیں. تو فتصبح ہو جائے گا بس بس تم تم سب سب مذکر بس ہوتے تم ہو. سب مذکر ہوتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ہوتے ہو یا ہو جاتے ہو یہ دونوں چل جائیں گے. اچھا اب اس بے ہو کا کیا مطلب؟ میں ہو میں جاتا ہوں. میں ہوتا ہوتا ہوں، ہوں. میں ہوتی ہوں، میں ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. رائٹ ہینڈ ہے تو ہو جاتا ہوں، اگر لیفٹ ہو گئے تو ہو جاتی ہوں یا ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ آئی لیول پہ اشارہ ہے تو یہ علامت مضارع کے لیے اشارے سے بھی پتہ چلتا ہے. اچھا اب سامنے کی طرف تشبہ ہو. تم ہو جاتے تم ہو. ایک مذکر ہو مذکر جاتے ہو ہو. جاتے ہو. ٹھیک ہے. یشبہ ہو. وہ ایک وہ مذکر ایک وہ ایک وہ ایک مذکر مذکر ہو ہو جاتا جاتا ہے. نسبہ ہو. ہم ہو سب جاتے ہو ہیں. جاتے سب ہیں. ہو جاتے ہیں. ہم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الا الا جو ہے نا یہ بھی عربی میں 1.5% میں آتا ہے بٹ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الفور الیقین اعلان. ٹھیک ہے. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب پر بھی اور اوپر بھی. ٹھیک ہے. اسی سے علی یا علیون بھی اسی سے بنتا ہے. اعلیٰ بھی اسی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا ما جو ہے نا یہ اس کے 4 معنی ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا. ٹھیک ہے. کہ ماں کے کہ جو بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی، کتنا اور نہیں. ٹھیک ہے. ماں جو ہے نا وہ عموماً فقرے کے یا آیت کے اندر آتا ہے، سٹارٹ پہ نہیں ہوتا. لیکن باقی جو ہے نا کیا، کتنا، نہیں، یہ شروع میں آ سکتے ہیں. ما ہاذا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ما فعل تم نہیں کیا، تو اس طرح تم نے فعل. تو جو مطلب با محاورہ ترجمہ کو پورا کر دے گا اسی ترجمہ کو ہم استعمال کریں گے. باقی ترجمے سے اردو کا جملہ نہیں بنے گا. کہ جہاں اگر نہیں وہ کے معنی میں آ رہا ہے وہاں جو یا کیا یا کتنا نہیں چلے گا. اس طرح جہاں کیا آ رہا ہے وہاں نہیں چلے گا. تو یہ آپ کو آیت جو ہے نا اسی سے پتہ چلے. یہاں جو ہمارے آ رہا ہے وہ یہاں پہ اس آیت میں وہ جو کے حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا فعلتم کو الگ کریں. ہاں الگ ہو جائے گا. فعلا اور تم الگ ہو جائے گا. تم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فعل جو ہے یعنی کام، عمل، تو یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ فعل ماضی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے فعلا اوپر کوئی فعلا مدارے کے کی جیسا. علامت نہیں ہے شروع میں. علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فعال تم. تو کام، عمل اور تم سب مذکر ہو گیا اس کی جمع. تو فعال تم کا ترجمہ ہو گیا پھر تو تم سب نے سب فیل نے کیا. فیل کیا. تم سب ٹھیک ہے. مذکر نے فیل کیا.
ہاں ٹھیک ہے، چلیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں اب فعلا کی. اچھا فعلا جو ہے نا یہ عربی گرامر کا بیسک وہ ہے، حالانکہ بعد میں گروپنگ شوپنگ آگے سکھائیں گے آپ کو، وہ علیحدہ اس گروپ کا نام دیا ہوا ہے جس کو باب کہتے ہیں، لیکن سب کو نا ریفر فعلا سے ہی کرتے ہیں، تو اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے. ہم نے شروع میں پہلے دن ہی ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ٹھیک ہے نا، فاعل راحم، ٹھیک ہے، ظالم، اس طرح، تو وہ سارے اسی سے بن رہے تھے، ٹھیک ہے. تو فعلا ظالمان تھا، و راحمہ تھا، ظالمہ تھا، تو یہ سارے. تو فعلا کی فعیل آج ہم پورے ٹیبل کی پریکٹس کریں گے، اور یہ پھر آئندہ آپ کے لیے ریفرنس اچھا بنے گا. ماضی ہے اس لیے ہاتھ نیچے ہے. تو فعلا کیا مطلب ہوا؟ اس اسے ایک ایک مذکر مذکر نے نے کیا. کام کیا. کام کیا. ہاں، اسے مذکر نے فعل کیا، ٹھیک ہے. فعل کا کام کیا، فعل کیا، آپ اس کو فعل ہی رکھیں، اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعلا، اب دو کے لیے ایک الف لگ گیا ساتھ، نے فیل کیا. ان دو مذکر نے پھر دو مذکر نے فیل کیا. فیل کیا یا ٹھیک کام ہے. کیا. فعلو، ان سب ان مذکر نے سب مذکر نے فیل مذکر نے کیا. فیل کیا. کیا کام کیا. فعلتا، تم تم ایک ایک مذکر تم نے مذکر فیل ایک مذکر نے کیا. فیل مذکر نے کیا. فیل کیا. فعلتما، تم تم دو دو مذکر مذکر تم نے دو مذکر یا مذکر نے فیل مونس کیا. نے فیل دو کیا. مذکر دو مؤنث. جی یہاں مؤنث نہیں آ سکتا کیونکہ رائٹ ہینڈ یوز ہے، رائٹ والا سر. ٹھیک ہے نا. تو یہاں مذکر کا آئیں گے، اس پہ بھی آئیں گے. فعلتم، تم سب مذکر تم نے فیل سب کیا. مذکر نے فیل کیا. فیل کیا. ٹھیک ہے. فعلتو، میں نے فیل کیا. میں میں فیل نے کیا. فیل کیا. فعلنا، ہم نے ہم فیل نے فیل کیا. کیا. ہم نے ہم نے فیل کیا. فیل کیا. اب آ گیا لیفٹ ہینڈ. اس ایک فعلت، اسے ایک اسے ایک مونس نے اس فیل ایک کیا. کیا. مؤنث نے فیل کیا. مؤنث نے فیل کیا. فعلتا، ان دو ان مؤنث دو نے مؤنث فیل نے دو دو کیا. فیل مونس کیا. نے فیل کیا. ٹھیک ہے. وہاں فعلا تھا کے لیے کیونکہ فعلا سے الف لگایا تھا، یہاں فعلت آلریڈی تھا تو الف لگایا تو فعلتا ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ. اور سر فعلنا، ان ان سب فعلنا، نے سب فیل سب ان کیا. سب مؤنث نے مؤنث نے فیل کیا. مونس نے فیل کیا. مؤنث. فعلتی، تم ایک تم ایک مؤنث مونس نے مؤنث نے فیل کیا. فیل کیا. وہاں فعلتا تھا زبر کے ساتھ، یہاں زیر کے ساتھ آ گیا تو فعلتی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہی لفظ جو آپ نے کہا تھا کہ فعلتما، یہاں پہ اب ٹرانسلیشن ہو جائے گی، دو مؤنث نے فیل کیا. تم تم دو دو مؤنث مونس نے نے فیل فیل کیا. کیا. ٹھیک ہے. وہاں رائٹ ہینڈ یوز ہو رہا تھا، تم دو مذکر کے لیے تھا، یہاں لیفٹ ہے تو تم دو مؤنث کے لیے، لفظ ایک ہی ہے دونوں کے. فعلتنا، تم سب تم مؤنث. تم سب سب مؤنث مونس نے نے فیل فیل کیا. کیا. ان نے نہیں، تم سب، تم سب مؤنث. ٹھیک ہے. اب کریں اس کا ترجمہ. فعلا، اس ایک اس مذکر نے ایک فیل اس ایک مذکر کیا. نے فیل مذکر نے کیا. فیل کیا. فعلا، ان دو اشارہ، مذکر نے دو فیل کیا. مذکر نے فیل کیا. فیل کیا. دو اشارہ مذکر ہے نے فیل کیا. فعلو، ان سب ان سب مذکر نے ان سب مذکر فیل مذکر کیا. نے فیل کیا. فیل کیا. آگے نہ چلے فعلتا، نا، تم آگے نہ چلے نا، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا. لیفٹ پہ سر دیکھیں تو کسی میں ایک کو لے لیں، ایک ایک کر کے کر لیں، ایسے بہت اشاروں کے انسٹرکٹ ہو. ساتھ دہرائیں. تو اشارہ آپ نے بتانا ہے، تو فعلا کا اشارہ بتائیں. رائٹ ہینڈ کی رائٹ ایک ہینڈ کی انگلی ایک انگلی رائٹ سائڈ پہ. رائٹ رائٹ سائڈ سائڈ، پہ ٹھیک ہے. ایلبو بینڈ کر اچھا کے نیچے. ہاں ٹھیک ہے، بس رائٹ سائڈ. اچھا آپ نے نا یہ ساتھ اپنی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ویڈیو آن نہیں ہم فعلا، کراتے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. تو آپ نے خود فعلو. کرنا ہے. بتا یہاں رہے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ یہ پریکٹس بھی کریں گے، اس لیے پہلے پکچر آپ کو دکھا دی جاتی ہے. اب کریں ترجمہ فعلا کا. ایکسکیوز می سر، جی جی، ٹیبل نظر نہیں آ رہی ہے. ٹیبل نہیں آ رہی اسکرین پہ. اسکرین نظر آ نہیں رہے اسکرین نظر، پہ. آ رہے دکھ آ رہی رہے. ہے نظر آ سر، رہی ہے دکھ رہی لیکن ہے. ٹیبل نہیں ہمیں ہے. تو آ رہی ہے نظر. ہمیں ہمیں نہیں آ رہی ہے. آپ اپنی ویڈیو بند کریں میم. اچھا اب کریں فعلا کا. ان کو دوبارہ ان دو لاگ آف مذکر نے فیل ان کیا. دو مذکر نے فیل کیا. اشارہ، رائٹ سائڈ پہ دو انگلیاں. رائٹ سائڈ کی دو دو انگلیاں انگلیاں. ٹھیک ہے. سامنے کی طرف. فعلو، فعلو، ان فعلو، سب ان ان مذکر سب نے سب فیل مذکر نے کیا. فیل مذکر کیا. نے رائٹ فیل سائڈ نیچے کے کیا. ہاتھ فور. کی سب انگلیاں رائٹ سیدھی سائڈ طرف. کی 4 انگلیاں سامنے کی طرف.
رائٹ سامنے سائڈ کی طرف، رائٹ کی طرف، ہاں رائٹ سائڈ کی طرف، ٹھیک ہے، دائیں طرف کو آپ نے کرنی ہے 4 انگلیاں اور ویسٹ لیول پہ، ٹھیک ہے. اب آگے ہے فعلتا. آپ ایک مذکر سامنے نے فیل ایک کیا. انگلی آپ ایک فالتا مذکر نے فیل کیا، آپ ایک مذکر نے فیل کیا. ایک انگلی سامنے کی طرف. ٹھیک ہے. فعلتما تم 2 مذکر تم نے فیل 2 کیا. تم 2 مذکر نے مذکر فیل نے کیا، فیل کیا، 2 2 انگلیاں انگلیاں سامنے کی طرف رائٹ ہینڈ. اچھا. فعلتم تم سب تم مذکر سب نے فیل مذکر کیا. نے فیل کیا، 4 انگلیاں سامنے کی طرف سیدھے 4 ہاتھ انگلیاں کی. سامنے کی طرف. ٹھیک ہے. دائیں اب ہاتھ کی. ہے فعلتو. میں نے فیل کیا میں نے اپنی فیل طرف کیا، ایک انگلی. ایک انگلی اپنی طرف. فعلنا. ہم نے ہم سب ہم نے نے فیل فیل کیا، کیا 4 انگلیاں 4 اپنی انگلیاں طرف. اپنی طرف. ٹھیک ہے. اب فعلنا میں دیکھیں البیہ اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے ابھی ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ نون آ رہی ہے زبر کے ساتھ، تو دونوں میں فرق سننے والے کو پتہ چلے، تو اس لیے نا جب اپنے لیے تو الف بولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ فعلنا ہم نے فیل کیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب آ رہا ہے فعلت. اسے ایک اس ایک مؤنث نے مؤنث نے فیل کیا. فیل کیا، اس لیفٹ ایک بائیں ہاتھ کی مؤنث نے ایک انگلی. فیل کیا. فیل کیا. اشارہ بائیں لیفٹ ہاتھ کی سائڈ ایک انگلی بائیں بائیں ہاتھ کی ایک طرف. انگلی بائیں طرف. سامنے کی طرف. بائیں طرف. ان اوکے. سب سامنے مؤنث نے نہیں، کیا. بائیں طرف. اچھا. ٹھیک ہے. فعلتا. بائیں طرف کی. ان 2 بائیں ہاتھ مؤنث کی 2 نے مؤنث فیل کیا. بائیں ہاتھ کی 2 بائیں ہاتھ کی انگلیاں 2 انگلیاں بائیں بائیں طرف. طرف. بائیں طرف. ہاں جی. فعلنا. ان سب مؤنث نے ان فیل کیا. سب مؤنث ان نے سب فیل مؤنث نے کیا. فیل کیا، بائیں ہاتھ کی 4 4 انگلیاں انگلیاں بائیں بائیں ہاتھ کی طرف. 4 انگلیاں بائیں طرف. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر فعلنا کوئی پڑھ دے گا تو وہ پھر ہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے فیل کیا. تو اس کو فعلنا اور اس کو فعلنا فعلنا ہم کے لیے. فعلنا فعلتی. فعلنا. تم تم ایک ایک مؤنث مؤنث نے تم ایک فیل کیا. مؤنث نے فیل کیا، فنگر ایک سامنے انگلی کی طرف. بائیں ہاتھ کی سامنے کی طرف. بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سامنے کی طرف. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے کیا تھا؟ دائیں دائیں ہاتھ ہاتھ کی کی ایک ایک انگلی انگلی سامنے کی سامنے طرف. کی طرف. نہیں، وہ لفظ کیا تھا، عربی لفظ کیا تھا؟ فعلتا فعلتا. 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 ٹھیک ہے نا. فعلتا. وہاں زبر تھی، وہاں زبر تھی، یہاں پہ یہاں زیر زیر ہے. ہے. اوکے. فعلتما. تم 2 مؤنث دو نے 2 مؤنث نے تم فیل 2 کیا. مؤنث نے فیل کیا. بائیں طرف کی 4 انگلیاں 2 فنگر سامنے کی طرف. 2 سامنے کی طرف. فنگرز. ہاں. فعلتنا. تم سب تم مؤنث. تم سب سب مؤنث مؤنث نے نے فیل فیل کیا، کیا. بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سامنے کی 4 طرف. انگلیاں سامنے کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ تو ساری ہم نے پریکٹس کر لی. اب ایکچوئل ہمارا لفظ تھا فعلتم، ٹھیک ہے. تو اب آگے نادمین، دونوں کھڑی زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور الف کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو الگ کریں. یا نون جمع اس کی میں علامت جمع الگ ہے ہو سر جائے گی. یہ. ٹھیک ہے. نادم اور یانون. یانون کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی جمع جمع ہے. کی. جمع. جمع کی. ٹھیک ہے. جمع کی. تو اچھا. نادم جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ہے جیسے فاعل ہے، ٹھیک ہے. فاعلہ سے فاعل ہے کہ اسے ایک مذکر نے فعل کیا تھا، تو فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. کام کرنے والا، فیل کرنے والا. فعل کرنے والا. تو نادم کون ہوا؟ شرمندہ. ندامت کرنے والا، شرمندہ ہونے والا. شرمندہ ہونے والا. شرمندہ ہونے والا. ہاں. تو نادمین پھر جمع ہے تو یہ ہو جائے گا سب شرمندہ یا سب افسردہ، ٹھیک ہے. کیونکہ ندامہ جو ہوتی ہے وہ افسردہ بھی شرمندہ دونوں طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے. چلیں اب کریں اس کا ترجمہ. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. بس تم سب ہو جاؤ، ایسا نہ ہو، بس تم سب ہو جاؤ اوپر اس کے ودن بریکٹ ہو جائے گا جو تم کرتے ہو تم سب نے کیا اس پہ نادم. پرائیویٹ پہ ہوتا ہے نا ایسا، اس میں ڈالنا چاہوں گا. فائدہ کہ یہ میوٹ کر کے باتیں کریں آپ، اس میں کریں گے ٹھیک ہے. پڑھیں. اچھا محاورہ پڑھ دیں. تو پھر تم ہو تو جاؤ پھر تم نادم ہو تو تم جاؤ کر نادم بیٹھے. اس پر جو تم کر بیٹھے. ٹھیک ہے. فعل تم پاسٹ ہے نا، تو اس لیے جو تم نے کیا یا تم کر بیٹھے.
ٹھیک ہے جی. اب ہماری آیت آ گئی. اب سارے مل کے کتوں کے حساب سے کریں, اب لفظی ترجمہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہی لوگوں جو ایمان اے لائے، وہ سب لوگ ایمان لائے ان ان جا کے فاسقون بنبأ، جاءکم اگر آ اگر جائے آیا تمہارے پاس آیا تمہارے کوئی پاس فاسق کسی فاسق خبر یا کے کوئی ساتھ، فاسق بنبأ فتبین خبر کے ساتھ تصبحوا قوما، فتبین بس تم سب تحقیق کر لیا کرو تحقیق کر لیا کہ ان تم کے مصیبت میں نہ تم پڑ سب جاؤ، مصیبت میں نہ پڑ جاؤ کوئی قومن کوئی قوم بھی مصیبت میں نہ پڑ جائے کی تمہاری وجہ جہالت کی سے وجہ سے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ تم مَا مجھ سے فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بس تم سب ہو جاؤ اس پر جو تم کرتے ہو افسردہ. ٹھیک ہے. ان تصبحوا قوما، آپ مصیبت میں ڈال نہ دو کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ترجمہ پڑھ دیں نیچے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گناہگار کسی خبر کے ساتھ، بس تم سب تحقیق کر لیا کرو کہ تم سب نقصان کر ڈالو کسی قوم کا جہالت کی وجہ سے، تو پھر تم ہو جاؤ نادم اس پر جو تم کر بیٹھے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہاں پہ ہماری ہو گئی ہے یہ آیت نمبر 6. اب ہم چلتے ہیں 7 پہ. یہ دو نے عظمت نساء اور ضیاء رسول صاحب نے ویڈیو آن کر دیا. آپ ویڈیو آف کریں, صرف آڈیو آن رکھیں. ضیاء صاحب آپ بھی اپنی ویڈیو آف کر لیں. عظمت نساء آپ کی پھر ویڈیو آن ہو گئی ہے, اس کو آف کریں. اچھا چلیں, یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائیں, اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کریں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تو پہلے تو ان کے دل دہل جائیں گے, تاکہ مطلب کہ ایک قسم کی ایک وارننگ اس میں ہو, یا آپ کو نا کوشچن کیا جا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان میں ان کا اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. چلیں یہ آپ کی آیت ہے, آج کی کوئی ٹرانسلیشن کر دے اس کی. سوری ٹرانسلیشن کہہ رہا ہوں, قرأت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. جزاک اللہ. اس میں جو زینا پہ ہے, یا پہ شد ہے, نون پہ نہیں ہے, تو زینا نہیں آپ نے پڑھنا, زینا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں, اب والم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. واو اور ٹھیک ہے, اردو کا اس میں. اچھا اعلمو, جب علیحدہ پڑھیں گے تو پھر یہ اعلمو ہو جائے گا, اور اکٹھا تھا تو والمو, کیونکہ یہ الگ فارورڈ ہوتا ہے تو پھر نہیں ہوتا, اگر اس سے پہلے بھی لگ جائے واو الف تو الگ ہوگی. الگ کریں. واو الف الگ ہو جائے گا, کی جمع کی علامت ہے. اور جمع کے علامہ علم ہو. جمع کی ٹھیک ہے, جمع کی علامت ہے. اور علم جو ہے اس میں الف جو ہے نا وہ بھی ایڈ ہے, تو بیچ میں لفظ بیسیکلی جو ہے وہ عین لام میم ہے, جو مادہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو علم کا مطلب تم سب جانو. ٹھیک ہے, تم جانو, اور جمع ہو گیا تم سب. ٹھیک ہے. اس میں مخاطب جو ہے وہ مومن ہے, کیونکہ ذکر ابھی کا ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ ہم پہلے واتقوا اللہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے, ابھی تفصیل اس طرح نہیں پڑھی تھی کہ جو فعل امر ہوتا ہے اس میں حکم یا مطالبہ. ٹھیک ہے.
تو بڑے کو میں نے جو اسائنمنٹ دی تھی اس میں کافی لوگوں کو کنفیوژن ہوا تھا، تو میں نے کہا کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کتاب میں دیکھتے شروع میں واتقوا اللہ جہاں آ رہا تھا شروع میں ہی وہیں پہ فعل امر کا بتا دیا گیا تھا، تو ضروری کے جو نوٹس میں ہی پڑھایا جائے اس کے مطابق کوشش تو میری یہی ہوتی کہ جو یہاں پہ کلاس میں پڑھایا جائے اسی کا سوال ہو، لیکن وہ ایک ایڈ ہو گیا تھا میرے سے۔ تو اتق کے پیٹرن پہ علم، تو یعنی کہ تم جان لو، تو علم ہو گیا تم سب جان لو، تم سب جان لو، سب ٹھیک ہے جان جی۔ لو۔ اچھا یہ اب تیسرا فعل ہے، پہلا تھا ماضی، ہم نے پہلا مضارع پڑھا تھا تیسری آیت میں، چوتھی آیت میں ہم نے پھر مضارع پڑھا تھا، اور اب یہ جو ہے نا یہ چوتھی آیت نہیں، ہاں چوتھی آیت ہی تھی، اور اب جو ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر، ٹھیک ہے، تو حکم یا مطالبہ کرنا، تو اے علم، تم اس کا اشارہ علم جو ہے حاصل نا، کرو سامنے۔ ہاں تو تم علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، تو یا تم ایک مذکر جان لو، ٹھیک ہے، تو اس کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ باقیوں میں تو ہم صرف اشارہ ہی کرتے تھے نا، رائٹ کو یا سامنے کو یا اپنی طرف، اس میں موومنٹ ہے، انگلی کو آپ نے اوپر سے ایسے نیچے کو حکم دینے کے طریقے سے نا ایسے اوپر سے نیچے کو لانا ہے، تو یہ جان لو، تم ایک مذکر جان لو، کیونکہ ایک انگلی استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اب یہاں پہ 4 انگلیاں، تو یہ بھی اسی طرح 4 انگلیاں اوپر سے نیچے کو آئیں گی، تو تم علمو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم تم سب سب مذکر مذکر جان لو۔ جان لو، ہاں، جان لو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کا یہ تو ہو گیا حکم دینے کا، پھر اسی کا منع کرنے کے لیے، تو منع کرنے میں ایک تو شروع میں اس میں تو علم میں عین لام سے پہلے الف لگ گیا، اس میں لا بھی لگتا ہے اور پھر تا بھی لگتا ہے تم کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور اینڈ پہ جزم ہوتی ہے، تو لا تعلم، یہ ادھر سے لیفٹ ٹو رائٹ میں تو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، لیکن آپ نے جس طرح یہاں دکھایا ہوا بیس لیول پہ ہی اس کو رکھ کے لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے انگلی لے کے جانی ہے، آپ کی جو مٹھی نیچے کو ہے زمین کی طرف کو، اور آپ لیفٹ ٹو رائٹ کریں گے، سینٹر سے کر سکتے ہیں، پورا آپ کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کاٹنا نہیں ہے آپ نے کسی چیز کو، وہ منع کرنے کے لیے آپ یہ اشارہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو لا تعلم کا کیا مطلب ہوا؟ مت تم جانو، مت تم علم ایک حاصل مت مذکر جانو، نہ جانو۔ ایک مذکر مت جان لو۔ اچھا اب یہ جمع ہو گیا، 4 انگلیاں، چاروں انگلیاں زمین کی طرف ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے مت رائٹ لیفٹ ٹو مت رائٹ، تم جان سب لو، مذکر مت جان لو، سب مذکر مت جان لو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ انا کیا مطلب تھا؟ بے بے شک، شک، بے بے شک، شک، بے شک، اور انا، بے شک، بے بے شک، شک، بے شک۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی بے شک ہے، ٹھیک ہے۔ فی کم الگ کریں، فی فی کم، فی پلس الگ ہو کم، جائے اور گا، کم، کم الگ ہو جائے گا۔ کم کا مطلب تم تم سب تم سب سب، مذکر۔ مذکر، سب مذکر، فی جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی الوقت، فی الحال، فی الحقیقت، فی الفور، ٹھیک ہے، تو جو فی کا مطلب ہو گیا میں، ٹھیک ہے، اور تم سب مذکر، تو فی کم کا کیا مطلب ہوا؟ تم سب تم سب مذکر میں، مذکر میں، تم سب میں، تم سب میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ فی کا، آپ میں، تم ایک مذکر میں، ٹھیک ہے جی، سامنے کی طرف ہوگی، فی کما، تم تم دو تم دو مذکر میں، مذکر میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو کم کما یہ اسی طرح ضمیر ہیں، ٹھیک ہے، فی کم، تم سب تم سب تم مذکر میں، تم سب سب مذکر میں، مذکر میں، فی ہی، اس اس ایک ایک اس مذکر اس ایک میں، مذکر ایک مذکر میں، میں، مذکر میں، فی ہما، ان ان دو دو ان مذکر دو میں، مذکر ان میں، مذکر دو میں، مذکر میں، فی ہم، ان ان سب تم سب سب مذکر میں، مذکر سب میں، مذکر مذکر میں، فیا، مجھ میں، مجھ مجھ میں، میں، مجھ میں، میں نے، یہ مجھ میں، مجھ میں، ٹھیک ہے، فی اب یہاں پہ زبر آئے گی، جس طرح ہما ہم تھا، تو یہاں چونکہ پہلے بھی یہ آ رہی ہے تو اس لیے اگلی پہ پھر زبر آ گئی، فیا، فینا، ہم میں، ہم ہم میں، میں، ہم میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ ہم کر چکے ہیں، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ اللہ 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 کے کے رسول، کے رسول، رسول، یعنی پہلے نکرہ ہے، بعد میں معرفہ ہے، اور اردو میں ہم کیا کرتے ہیں معرفہ اس کو پہلے آ بعد جاتا میں ہے، نکرہ، معرفت اللہ کے نکرہ رسول، کا کی کے، پہلے اور
ٹھیک ہے. نقطہ بعد اچھا میں. اللہ کے رسول ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صلی اللہ ٹھیک ہے، علیہ وسلم. کیونکہ مسلمانوں سے یہ خطاب ہے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ذکر مومنین کا ہے. اگر بنی اسرائیل کے لیے ہم کہتے تو پھر ہم کہتے کہ یہاں نبی کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ. اور اگر یہی علیہ نصرانیوں کے السلام. لیے یا کرسچن عیسیٰ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا کریں اب ترجمہ اس کا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اور تم سب اور جان جان لو لو تم اور سب تم بے سب شک جان لو بے اللہ شک کے رسول یہ تم یہ سب میں بے سے بیان اللہ کے رسول. تم سب میں اللہ کے رسول ہیں. ہاں ٹھیک ہے، موجود ہم اپنے پاس سے لگا دیں گے ہیں بھی. ٹھیک ہے، پڑھ دیں نیچے. اور تم سب مومن جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ موجود علیہ وسلم. موجود ہیں. ٹھیک ہے، مومن بھی انڈرسٹوڈ ہے، مطلب لکھا نہیں ہے وہاں پہ، اس طرح موجود لکھا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ بریکٹ میں ہم یہ ایڈ کر لیں. لو بھی جو ہے نا یہ بھی 1.5% ہے اس کا ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے، لو انزلنا حاض القرآن علی جبل. ٹھیک ہے، آگے جو ہے رأيت خاشعا متصدعا من خشية مصدعا من الله. خشیت اللہ. ٹھیک ہے، تو یطیعکم اس کو الگ کریں. یا یا الگ ہو جائے گا، یا مدارے کی علامت ہے. کم بھی یا الگ ہو جائے گا. یا اون. ٹھیک ہے، یطیعکم. اچھا بیچ میں لفظ رہ گیا ایک، تو یہ فعل حال ٹھیک ہو گیا. ہم نے کیا پڑھے تھے؟ التین پہلا کیا تھا؟ الف میں الف میں. اس کے بعد یا یا وہ تا تا تم تم تا تم کیا وہ یا وہ کیا نون نہ وہ نہ ہم نہ ہم. نہ ہم. نون ہم. التین، ہم صرف التین نہ الف کے ساتھ نہیں، ہم نون کی بات کریں جو تائی. علامت مضارع ہیں وہ یہ چار ہیں. ٹھیک ہے، تا کی اگر جمع ہوگی تو وہ اینڈ پہ لگ جائے گا، یا کی بھی جو جمع ہوگی وہ اینڈ پہ لگ جائے گا. میں اور ہم کا یہی الف اور نون ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے اردو میں بھی جو تی جو ہے اردو میں ہم متی استعمال کرتے ہیں، متی ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی کی بات ماننا، اطاعت کرنا، اطاعت اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو متی جو ہوتا ہے اطاعت کرنے والا. تو یطیعکم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تم سب اطاعت کرتے ہو. وہ نہیں، سب اطاعت کرتے، یوتی وہ یس اطاعت یوتی کرتے تم سب کی. وہ سب تمہاری اطاعت کرتے ہیں. وہ سب اطاعت کرتے نہیں، ہو. وہ وہ سب ایک نہیں ہے. مذکر ہے، وہ ایک مذکر اطاعت تم کرتے سب مذکر تم اطاعت سب کرتے کی. ہو. نہیں، تم تو وہ نہیں ہو ایک سکتا، یا مذکر ہے. اطاعت کرتا تم سب کی. یس یعنی کہ وہ نبی وہ صلی اللہ ایک علیہ وسلم اگر اطاعت کرتے تم سب کی. آپ کی. وہ ایکسپلینیشن بعد کی بات ہے، پہلے گرامیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں. یطیعو جو ہے نا وہ ایک مذکر، وہ ادروائز یہاں ایک پہ ہوتا ہے مذکر اطاعت کرتا یطیعونا. ہے. ٹھیک ہے، ادروائز ہوتا ہے یطیعونا جمع کے لیے واو نون لگتا ہے اس کے ساتھ. کم جو ہے یہ علیحدہ ہے. ٹھیک تمہاری. ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، تم کیونکہ سب. مضارع میں کم نہیں اس طرح آتا. ٹھیک ہے، یطیعو، یطیعونا، تطیعو، تطیعونا، اطیعو، نطیعو، یہ اس طرح آتے ہیں اس کے لیے مضارع کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ واو نون آگے لگے گا جمع کے لیے، ادروائز یہ واحد ہے تو وہ ایک مذکر اطاعت کرتا ہے. یہاں پہ چونکہ وہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی ہے آپ کے درمیان میں، تو وہ اطاعت کرتا ہے تمہاری. اور اس سے پہلے اگر ہے جو ہے نا تو وہ پھر ہو جائے گا. چلے پہلے ابھی اسی کی گرامر کرتے ہیں. اطیعو، میں میں ایک اطاعت کرتا مذکر ہوں. میں میں اطاعت اطاعت کرتا کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تطیعو، تم تم ایک ایک مذکر مذکر اطاعت تم اطاعت ایک کرتے ہو. اطاعت مذکر کرتے ہو. اطاعت کرتے ہو. یطیعو، وہ ایک وہ ایک مذکر وہ مذکر اطاعت ایک ایک اطاعت کرتا کرتا مذکر ہے. مذکر اطاعت کرتا ہے. کرتا ہے. نطیعو، ہم اطاعت ہم کرتے اطاعت ہیں. میں کرتے کام ہیں. کرتا ہوں، ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نون ہے نا، ہم جی. کرتے ہیں، میں نہیں ہوگا. فی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب تھا؟ میں 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 ٹھیک ہے. کثیر،
ज्यादा ज्यादा ज्यादातर ज्यादा कसीर कसरत कसीर, मेन कसरत, ज्यादा, ये नकरा सारा कसीर में थे ना, ज्यादा, ठीक है। मिन से 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 जैसे मिन जाने हम पढ़ चुके थे पहले, ठीक है ना, उर्दू में आता है। जाने बल्लाह अल अम्र, ठीक है। अल खास हो गया खास अल प्लस और फिर खास अमर। तो सिर्फ अमर की अमर जमा होती है अमूर, तो हम कहते हैं अमूर दौला, अमूर खारजा, अमूर कश्मीर, महकमा जो होता है जो उस मामलात को देखता है, तो ये अमर, काम, काम, मामलात, ये सारे इसमें आ हुक्म जाते हैं अमर, हुक्म ठीक है। खास काम तो यहाँ खास पे हुक्म जो अल अमर खास जो है वो इस्लामी अहकाम या कुरानी अहकाम का जिक्र है, ठीक है। कि खास अहकाम जो है वो, तो इसका तर्जुमा फिर हम कर देंगे इस्लामी अहकाम। ला अनित्तुम, इसको भी अलग करें। ला ला अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अनित तुम अनित अलग अलग हो हो जाएगा जाएगा और तुम अलग हो तुम जाएगा। अलग हो जाएगा। और तुम ठीक है, ते पे चूंकि शद है तो इसलिए दो तशदीद दफा आ रही है, अनित में भी आ रही है और तुम में भी आ रही है, तो इकट्ठी इसलिए फिर तशदीद के साथ पढ़ ला रहे हैं। अनित ला को भी हम ला नहीं पढ़ेंगे, वरना तो फिर लाम अलिफ बन जाएगा, ठीक है ना। ला का क्या मतलब था? लिए लिए बेशक यकीनन के लिए, यकीनन भी के लिए के लिए भी, ठीक है ना, कि के लिए या बेशक, ये यकीनन, ठीक है। तो अच्छा, उर्दू में ये इन्होंने वैसे रेफरेंस तो दी है डॉक्टर खावर बट साहब ने, बट वो जनरली अलिफ से होता है, लेकिन बोलने में इसी तरह बोले कि बच्चे ने अंत कर दी, बाबा जी ने अंत मचा रखी है, ठीक है। तो अंत का मतलब जो है ना, तकलीफ में डालना या मुश्किल में डालना या पड़ जाना, ठीक है। और तुम जो है आगे तुम सब, तो ये भी फेर माजी है क्योंकि शुरू में अलामते मुजारे नहीं है। तो सो तर्जमा हो गया फिर इसका। मुश्किल में पड़ जाते हैं, बेशक मुश्किल में पड़ बेशक जाते तुम मुश्किल में पड़ जाते। ठीक है, चलें तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अनितु, यानी तू मैं मुश्किल में पड़ जाता। मैं मुश्किल में मैं पड़ता मुश्किल हूँ। में, मैंने मुश्किल मुश्किल में मैंने में पड़ डाला। जाता मुश्किल या में मैंने डाला। मुश्किल में डाल दिया, दोनों तरह ठीक है, मुश्किल में पड़ जाना या मुश्किल में डाल देना, ठीक है। तो अब इसी तर्जमे से हम चलेंगे, मैंने मुश्किल में डाल दिया, ठीक है। तो अनित्ता, उन्हें तुमने मुश्किल तुमने मुश्किल मुश्किल में में मुश्किल में डाल डाल तुम एक दिया, तुम मुजक्कर एक ने मुश्किल मुज़क्कर में ने। डाला ठीक है ना, राइट हैंड है तो तुम एक मुजक्कर हो गया। अनित्ती, तुम एक तुम मुन्नस एक मुअन्निस ने मुश्किल में मुश्किल में डाल दिया। डाल मुश्किल दिया। में डाल दिया। अच्छा, ये हमारे फॉन्ट्स का मसला है कि यहाँ पे ना जेर जो है ना वो शद के नीचे है तो जेर है, हालांकि वो हर्फ के ऊपर ही आ रही है। तो पीछे जो था अनित्ता था तो वो तशदीद के ऊपर जबर, वो जबर थी, तशदीद से ऊपर है तो वो जबर थी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है मुश तशदीद से, तो वो जेर है। वो उसूली तौर पे तो यहाँ नहीं जाती, जिस तरह नून के नीचे आई है, सिर्फ तशदीद के साथ ये ऊपर चली जाती, ठीक है। अच्छा, अनितना, हम सब हमने ने हम मुश्किल में ने डाल दिया। मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, अनित तुम, तुम तुम सब ने सब मुश्किल तुम में सब डाल दिया। सब मुजक्कर ने मुज़क्कर मुश्किल ने में मुज़क्कर ने मुश्किल मुश्किल में में डाल डाल दिया। दिया। अनित तुन्ना, तुम सब तुम मुन्नस सब मुअन्निस ने मुअन्निस मुश्किल ने में डाल दिया। मुश्किल में डाल दिया। अब करें किता का तर्जुमा। अगर वो अतात करते तुम सबकी में ज्यादातर से खास हुक्म की, तो बेशक तुमने उनको मुसीबत में डाल दिया। या तुम तुम मुसीबत में सबने पड़ जाते, मुसीबत में डाल पड़ दिया। जाते। तुम डाल पड़ दिया या जाते तुम पड़ मुसीबत जाते, में। ठीक है। अल अमर हम कहेंगे इस्लामी अहकाम, ठीक है। तो पढ़ दें लफ्जी तर्जुमा। अगर वो एक मुज़क्कर अतात करता है तुम सब की में ज्यादा से इस्लामी अहकाम, बेशक तुम सब मुश्किल में पड़ जाते। ठीक है, बा मुहावरा कर दें। अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतात करे तुम सबकी ज्यादा इस्लामी अहकाम में से, तो बेशक तुम सब मुश्किल में पड़ जाते। ठीक है, इसके बारे में एक और जगह है, आज हम पढ़ रहे थे सुबह फजर टाइम पे, सूरह मायदा में है शायद, कि जब आप पे वो कुरान वही नाजुल हो रही हो तो उस वक्त गैर ज़रूरी सवाल ना किया करो, क्योंकि अगर तुम जो है ना
اس وقت اگر تم نے سوال کیا تو چونکہ وہی آ رہی ہوتی تو پھر وہ حکم آ گیا تو پھر تم سے نبھایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فرمائشیں کرتے تھے. تو یہاں پہ ذکر یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی لوگوں کی ساری باتیں ماننے لگ جائیں تو آپ لوگ ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس میں ایک واقعہ جو کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ حج کا جب ذکر ہوا کہ یہ مسلمانوں پہ حج فرض ہے تو ایک صحابی نے کہیں پوچھا کہ بھئی کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ تو آپ نے پھر کہا کہ اگر میں اس کا جواب ہاں میں دے دیتا تو پھر آپ مصیبت میں پڑ جاتے، کیونکہ آپ سے پھر ہر سال حج ہونا نہیں تھا اور پھر وہ ایک مطلب واجب کام پھر آپ چھوڑتے. تو اس لیے غیر ضروری سوال بھی نہ پوچھو، اور اسپیشلی جب وہ وہی آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں بالکل نہ پوچھو. واہ اور اور لیکن یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن لیکن ٹھیک ہے. لیکن اللہ اس میں جلالہ اس میں جلالہ لفظ اللہ جلال اللہ ز ٹھیک ہے. جلالہ حبابا، حبابا جو ہے نا یہ بھی اردو میں بھی حب سے بنتی ہے، یعنی محبت، پسند، چاہت، محبوب، یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو حب کا مطلب پسند یا اب بابا شدید تو پسند، بہت زیادہ پسند. ہاں. اسے ایک اب مذکر نے شدید ہاں فعلا کا مطلب ہوا اسے ایک مذکر نے شدید یا زیادہ فعل کیا. فیل کیا. تو اسی پہ حبابا کا کیا ہو جائے گا پھر؟ اسے ایک مذکر نے شدید یا زیادہ محبت کی، چاہا یا پسند کیا. ٹھیک ہے نا. حبابا کا مطلب شدید پسند یا مور پر پریفر. تو اس ایک مذکر نے شدید پسند کیا پسند یا کیا. چاہا، دونوں دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا اسے ایک مذکر نے زیادہ محبت کی. اچھا اس کو ذرا اور بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کا جو ہے نا مطلب بیسیکلی جیسے فعلا کے وزن پہ ہے قتلا، تو قتلا کا مطلب اسے ایک مذکر نے قتل کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ فعلا کے وزن پہ آیا قتلا تو شدت سے قتل کر دیا، یعنی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یا وحشیانہ قتل کو پھر قتلا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب فرق یہ دیکھیں، فعلا ہو گیا شدید یا زیادہ فعل کیا، اور فعلان جو ہے وہ ہے کہ انتہائی شدید یا بے حد زیادہ. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں شد کے ساتھ آ رہا ہے اس میں شدت اور طرح ہے، اور فعلان میں شدت اور طرح وہ ہے انتہائی دونوں ہی. شدید ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اسی کیونکہ یہ طرح انتہائی زیادہ سبجیکٹس ہاں رحمہ شدید یا زیادہ رحم کیا، اور رحمان جو ہے انتہائی شدید یا بے حد و حساب رحم. اچھا چلیں حبابا کی پریکٹس کرتے ہیں. حبابا اسے ایک اس مذکر ایک نے مذکر نے زیادہ شدید پسند کیا، شدید شدید پسند کیا. ٹھیک ہے. حبابا اب دو کے لیے ان دو دو مذکر نے نے شدید زیادہ پسند مطلب کیا. شدید پسند. حبابو ان سب ان ان سب سب مذکر مذکر نے نے شدید شدید پسند کیا. پسند کیا. الیکم الہی پلس کم. الہ الگ ہو جائے گا، کم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو ہم الیکم پڑھتے ہیں، لیکن جب علیحدہ پڑھیں گے تو پھر الہ ہو جائے گا. الہ. لا کھڑی زبر آ جاتی ہے لام پہ اور یا پہ حرکت نہیں ہوتی، تو الہ اور کم. ٹھیک ہے. تو الہ کا مطلب ہو گیا کی طرف، کی طرف، اور تم سب. تو الیکم کا کیا ہو جائے گا پھر؟ تم سب کی تم طرف. تم سب سب کی کی طرف. طرف. ٹھیک ہے. اچھا اب تم سب یہاں پہ کون ہے؟ مومن. 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 ٹھیک ہے. کیونکہ شروع سے ہی مومنین کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ال ہم نے کہا تھا ال کیا کرتا ہے؟ خاص صفت. معرفہ کرتا ہے. خاص کے لیے مرف ٹھیک ہے. یعنی اس ترجمے میں ہم کیسے خاص، مخصوص، جامع، صرف، اصل، اس، یہ سارے ترجمے اردو میں استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جب اسم معرفہ کے ساتھ ہے تو ایک تو اس کے ساتھ ہم اسم کے ساتھ یہ لگا دیں گے خاص، مخصوص، اصل، جامع، تمام یا اس، یا ہم
جیسے یہ ہے الحجرات یعنی خاص رہائش گاہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یا لفظ کے اصل کو لکھ دیں کہ جس کو، کیونکہ جب ال لگ جائے نا تو یہ کسی خاص کو ریفر کر رہا ہو، ٹھیک ہے. تو جب ہے اس کو جیسے اب الایمان یقین دلانا بھروسہ کرنا ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یا تو ہو گیا الخاص مخصوص جامع صرف اصل تو اس میں سے کوئی بھی خاص ایمان یا صرف ایمان. چلیے کرے ترجمہ. ولیکن اللہ، لیکن اللہ اور زیادہ اللہ شدید زیادہ شدید پسند کرتا ہے اللہ اس سے لیکن تم شدید سب کی طرف اس سے شدید خاص محبت ایمان. تمہاری خاص ایمان طرف کو پسند کرتا ہے نہیں. حبابہ کیا تھا ترجمہ ہو جائے گا؟ کیا شدید زیادہ محبت. پسند کیا، زیادہ پسند کیا. انتہائی یا شدید زیادہ شدید پسند کیا پسند یا کیا. شدید پسند کیا، ٹھیک ہے نا. چلیں ترجمہ پڑھ دیں. اور لیکن اللہ نے زیادہ پسند کیا صرف ایمان کو تم سب کی طرف. واہ. اور اور زینہ، زینا پلس ہو، یہ زینا الگ اور ہو ہو. جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا. زین اور ہو ٹھیک ہے. تو ہو کا کیا مطلب؟ اس وہ اس ایک کا مذکر یا اس کا. ٹھیک ہے اس کا. ٹھیک ہے. زینہ حبابہ کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح فعلا تھا زیادہ شدید فعل، ٹھیک ہے. تو اسی طرح زینہ اردو میں بھی شدید استعمال ہوتی ہے زینت، یعنی سنوارنا سجانا یا سجنا، یہ زینت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی سے ہے. تو زینہ ہو کا کیا مطلب ہوا پھر؟ شدید مزین کیا شدید مزین کیا شدید اس کو. مزین کیا اس کو. ہاں اس اس کو، ٹھیک ہے. ہو الگ ہے. تو ترجمہ ہو گیا اس نے شدید مزین کیا اس کو، ٹھیک ہے جی. چلے ایمان پریکٹس کو کرتے ہیں. زیانہ ایک زینا مظفر نے کو مزین کیا، شدید مزین مزین کیا. کیا. مزین کیا. زیانہ ان دو مذکر ان نے دو ان شدید دو مذکر مذکر نے نے شدید مزین مزین کیا. کیا. زینو ان ان سب سب ان مذکر نے سب ان سب شدید مذکر مذکر نے نے شدید مزین مزین کیا. کیا. فی میں 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 قلوبکم. قلوب اور قم. قلوب الگ ہو جائے گا، قم الگ ہو جائے گا. اور تم دل. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم قلوب سب جو ہے مذکر. قلب کی جمع ہے اور تم سب مذکر، تو قلوبکم ہو جائے گا. سب مذکر کے دلوں. دل. ہاں تم سب کے دلوں، ٹھیک ہے. چلیں قلب سے ایک سے قلب کا. تم ایک ایک مذکر کا تم مذکر ایک کا مذکر دل. کا دل. قلبکما تم تم دو تم دو مذکر کے مذکر دل. کے دل. قلوبکم تم سب تم سب مذکر سب کے دل. مذکر کے دل. قلبہ اس ایک اس مذکر ایک کا اس دل. ایک مذکر مذکر کا کا دل. دل. قلوبہما. ان دو ان مذکر دو کے دل. مذکر کے دو دل. مذکر کے دل. ٹھیک ہے. سامنے کے لیے کما تھا اور یہاں پہ ہما، ٹھیک ہے. ہو سے ہما اور کا سے کم. قلوبہم ان سب ان مذکر کے سب دل. ان مذکر سب کے دل. مذکر کے دل. اور سامنے کے لیے کیا تھا؟ قلوبو کم کم کم. ہے. تو کم کا کما کم سامنے کے لیے تھے ایک دو اور جمع کے لیے، اور ہا ہاں ہما ہما اور ہو ہم. ہما ہم یہ تھے، ٹھیک ہے. ہما قلبی ہم قلبی میرا دل. میرا دل. میرا دل. میرا دل. قلوبنا ہمارے دل. ہمارا ہمارے دل. دل. ہمارے دل، ہمارے ٹھیک دل. ہے. کریں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور زیادہ اور مزین اس اور نے شدید اس نے مزین شدید کر دیا مزین اس کیا. کو تم سب کے دلوں میں. ٹھیک ہے. شدید مزین کیا یعنی اس کو ایمان کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پسند کیا آپ لوگوں کے لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو شدید مزین کیا اس ایمان کو آپ سب کے دلوں میں. پڑھ دیں. اور اس کو شدید اور اس کو زینت شدید زینت بنایا بنایا تمہارے تمہارے دلوں میں. اور اور کر رہا، یہ اب تیسرا لفظ آ گیا. حبابہ تھا، پھر زیانہ تھا، اب کر رہا، ٹھیک ہے. تو کر رہا بھی اسی طرح شدید کراہت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کراہت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قابل نفرت
یا ناپسندیدہ چیز جو ہے. تو کر رہا کا ترجمہ ہو گیا شدید کراہت. اس نہیں کر رہا. اس ایک مذکر کو شدید کراہٹ ہوئی سر ایسا کہا جائے. کراہت، شدید کراہت ڈالی اس نے. کی ڈالی نہیں کی، ٹھیک ہے نا. کراہت کرنا ہے نا، زیادہ شدید کراہت کرنا، ٹھیک ہے نا. کراہت تو اس لیے ہوتے ہیں نا. تو اس نے زیادہ کراہت کی. الیکم، تم سب الا کی طرف. الگ ہو جائے گا، کم الگ، تم سب کی طرف. تم سب کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا چلیں. الیکا، تم ایک مذکر کی طرف. مذکر کی طرف. اور جو ہے اشارہ سامنے کی طرف ایک انگلی کا، ٹھیک ہے. الیکما، تم دو تم مذکر کی دو تم دو طرف. مذکر کی کی طرف. طرف. الیکم تم تم سب سب مذکر کی مذکر طرف. کی طرف. الکفر، ٹھیک ہے. اب ویسے تو ال کفر ہوتا تنوین کے ساتھ، لیکن یہاں ال آ گیا تو خاص، ٹھیک ہے. کفر جو ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الکفر ہو گیا انکار کرنا، خاص ہاں انکار. احکامات میں رد و بدل کرنا، انکار کرنا، یہ کفر میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو ہم کفر کا کفر بھی رکھ سکتے ہیں. واہ اور اور الفسوق، ٹھیک ہے. اس میں بھی ال اور پھر فسوق ہے. اب فسق جو ہوتا ہے یہ گناہ نافرمانی، ہوتا ہے ایک، اس کی جمع ہے فسوق، ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ خاص گناہوں. ٹھیک ہے نا. خاص گناہ یا ایک اس گناہ، یہ جمع ہو گیا تو اس گناہ یا جو گناہ ہو. واہ اور اور الاسیان، ٹھیک ہے. اردو میں بھی علیحدہ ہو استعمال جائے کرتے گا. ہیں. اس یا ہاں علیحدہ ہو جائے گا، الف نون علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں معصیت، یا ہم کہتے ہیں آسی. آسیت کا گناہ گار، ٹھیک ہے. معصیت گناہ گاری، نافرمانی، ٹھیک ہے. تو الاسیان کا مطلب ہو گیا خاص گناہ گاری، خاص گناہ گاری، خاص نافرمانی. ٹھیک ہے. اچھا. اور 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 یہ ہو گیا، پیچھے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے. اس نافرمانی، ٹھیک ہے. نافرمانی. اب کریں اس کا ترجمہ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور زیادہ کراہت کرتا اور وہ تم سب کی کی طرف. پاسٹ ہے، کر کی. اور زیادہ کراہت کراہت کی اس نے تم سب کی طرف. پاس کفر، اس کفر اور اور گناہ نافرمانی. اس نافرمانی. گناہوں اور اس نافرمانی. ٹھیک ہے. اس گناہ اور اس نافرمانی با محاورہ ہو جائے گا. اس نے زیادہ اور کراہت اس کی نے تم سب زیادہ کے کراہٹ کی گناہ تم اور سب کی نافرمانی سے. گناہ اور ٹھیک نافرمانی ہے. سے. اچھا. اولائکا، اولائکا جو ہے نا یہ جمع ہوتا ہے وہ سب، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذالکا 1.5% میں آتا ہے. تو اس کو اب ہم ذرا اس کے بھی اشارے ہم دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں اسماء اشارہ، اسماء اشارہ، ٹھیک ہے، یا اسم اشارہ. تو اس میں جو ہے نا پہلا ہے حاذا. تو حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ سامنے کی طرف آپ رکھیں نا، بالکل سامنے نیچے کو انگلی کریں گے اس طرح، تو یہ ہو جائے گا حاذا، یہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہو جائے گا ہاؤلائی. ہاؤلائی 4 انگلیاں نیچے زمین کی طرف ہو، مطلب میں تو یہاں دکھانے کے لیے اوپر کندھے کے پاس لا رہا ہوں، بٹ ادروائز آپ نیچے جو ہے نا اشارہ کریں گے سامنے نیچے کی طرف، تو یہ سب، ٹھیک ہے. پھر ہے ذالکا. ذالکا جو ہے نا یہ آپ کریں گے 45 ڈیز نہ سامنے، کیونکہ سامنے ہم تم کے لیے کہتے ہیں، اور بالکل رائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو رائٹ پہ ہم وہ ہوتا ہے. تو یہ ہم 45 ڈگری، مطلب اس طرح میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو نا. تو یہ مطلب نا جس طرح یہ تصویر میں دکھایا ہوا، تو 45 ڈگری پہ، نہ سامنے نہ بالکل رائٹ پہ، درمیان میں آپ کریں گے وہ، ٹھیک ہے. ذالکا. اور اس کی جمع ہو جائے گی
उलाए का, तो हाजा सामने था नीचे की तरफ, हाउलाए 4 उंगलियां नीचे की तरफ सामने, और जालिका जो थी ये 45 डिग्री पे, और उलाए का 4 उंगलियां 45 डिग्री पे, ठीक है वो सब। इसके अलावा 2 और होते हैं, वो अस्माए इशारा नहीं होते, उनको अस्माए मौसूला कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा यही हाथ फिर ऊपर चला जाता है तो अल्लाह जी वो जो, ठीक है। और उसकी जगह हमने पढ़ा है अल्लाह जीना, वो सब जो, या जो सब लोग हम कहते हैं ना, तो वो ये अल्लाह जीना वो सब, तो इसका इशारा ये वाला बात, ठीक है। हम वो क्या सब, तर्जुमा? वो सब सब मुजक्कर। मुज़क्कर। ठीक है। अच्छा, उलाई का हम का तर्जुमा क्या होगा? वो सब, और वो सब, वो सब, वो सब, वही सब, पहले यानी एक होगा दफा वो सब, फिर वो सब, वो सब तो वो हाँ, तो वही उसको, सब आ जाएगा जब जोर देंगे। हाँ तो वही सब मुजक्कर या वही सब लोग होगा, ठीक है। तो वही सब। अर राशिदून, इसको भी अलग करें। अल अल राशिद और राशिदून वाव नून और जमा। फिर वाव वाव नून नून जमा जमा। की अलामत। ठीक है। राशिद भी जो है फाइल के वजन पे है, ठीक है। तो फाइल होता है फेल करने वाला, तो राशिद कौन हुआ? हिदायत याफ्ता, हदायत पाने याफ्ता। वाला, या रुश्द उर्दू में हिदायत भी पाने इस्तेमाल वाला। होता है, ठीक है, रुश्द वाला, ठीक है। तो हिदायत और सही रास्ते पे चलने वाले को रुश्द कहते हैं, ठीक है। तो अर राशिदून का फिर क्या मतलब हो जाएगा? हिदायत याफ्ता। हाँ, खास असल हिदायत याफ्ता ठीक है, लोग। खासी असर हिदायत याफ्ता लोग, ठीक है। करें उलाए का हुमुर राशिदून। वो ही सब वही सब, हिदायत याफ्ता है। वो वही लोग सब हैं खास असल हिदायत हिदायत याफ्ता। याफ्ता हैं। असल को शुरू में भी ला सकते हैं, दरअसल वही लोग हिदायत याफ्ता है, ठीक है, या वही लोग असल हिदायत याफ्ता। चलें, अब आ जाएगा आयत का तर्जुमा, आप लोग सारे मिलके करें। और तुम सब जान लो, बेशक जान तुम सब में अल्लाह के रसूल हैं। रसूल है, में अगर वो वो अताहत इताअत करे करता तुम सब की ज्यादा जाती में ज्यादा मामल अमूर में काम में, कान या तुम सब कसरत कसीर काम में, तुम सब मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन और अल्लाह और लेकिन अल्लाह आप भी भलाई को शदीद ज्यादा पसंद करता पढ़े पढ़े, है बाकी भी पढ़े। अलैकुम तुम्हारे लिए ईमान को वज़य्यनहु और उसने और मुज़य्यन किया जीनत दी उसको फी तुम्हारे कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में तुम्हारे व दिलों में वकर्रहू और कराहत अलैकुम कराहत तुम तुम लोगों शदीद कराहत तुम कुफर में वल तुम्हारी फसूक और तरफ फसूक अलैकुम में वल तुम्हारे इस्यान लिए और नाफरमानी में नाफरमानी उलाइका यही लोग हैं। कुफ्र हम वल वही हैं राशिदुन, कुफ्र हदायत पाते हैं। गुनाह और नाफरमानी कुफ्र चलिए कोई एक नाफरमानी। पढ़ दे अब। और तुम सब मोमिन जान लो, बेशक तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अगर वो अताअत करे तुम सब की ज्यादा इस्लामी काम में से, तो बेशक तुम सब मुश्किल में पड़ जाते, और लेकिन अल्लाह ने ज्यादा पसंद किया तुम सब की सिर्फ ईमान को तुम सब की तरफ, और इसको शदीद मुज़य्यन कर दिया तुम्हारे दिलों में, और अल्लाह ने ज्यादा कराहत की तुम सबके इस कुफर, गुनाह और नाफरमानी से। दरअसल वही लोग हिदायत याफ्ता हैं जो कुरान की आयतों को नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, ठीक हो गया जी। चलें, अब हम ना छोटी सी आयत है अगली, वो भी कवर कर लेते हैं, आयत नंबर 8। ये आगे आ गया है, अब कैसे इसको किया जाए, ठहरे। ठीक है जी, अब हमारी है आयत नंबर 8। ये छोटी आयत ही है। तो इससे पहले ये है कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर तो आले इमरान में ही है कि वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, यानी अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह डरने वालों से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन,
اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ سارے دیکھیں آل عمران کی آیتیں آ رہی ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اینڈ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چلیں یہ ہے ابھی کی آیت کو پڑھ دے. فضلا من أعوذ اللہ بالله من الشيطان ونعمتا واللہ علیم حکیم. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی تلاوت کرے نا تو پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم تو اب اردو کی میں بھی باتیں کر رہے ہیں تو اور گرامر کے حساب سے ٹیبل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی قرآنی آیت پڑھے نا تو فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان سے. تو اچھا اب اس میں دیکھیں اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، سارے اردو میں استعمال ہونا. فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا بڑا فضل. فضل کا مطلب فضل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کی فضیلت، اللہ کا فیض، اللہ کا احسان، یہ سارے فضل میں ہیں. انسان. ٹھیک ہے، فضل میں. تو فضلن ہو گیا یعنی جو تنوین کے ساتھ ہے تو ایک فضیلت یا سراسر فضل. ٹھیک ہے، تو ایک فضیلت کر لیں یہاں. من سے سے بھی یا کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ اللہ سے فضل کی بجائے اللہ کا فضل جو ہے نا وہ بہتر. ٹھیک ہے، من اللہ، اللہ اس میں جلالہ واہ اور اور. ٹھیک ہے، نعمہ گولتا جو ہے اردو میں نارمل بن گئی تو کیا بن گیا؟ نعمت. ایک نعمت. ایک نعمت. نعمت. ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ ہے تو ایک نعمت یا ایک نعمت یا کوئی نعمت نعمت. ہوتی ہے دولت، نعمت. خوشحالی، آسودگی، یہ ساری نعمت میں آتی ہیں. جو بھی آپ کو رزق بھی دیا وہ سارا نعمت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک نعمت. کوئی نعمت، ایک نعمت. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے بنا دے قائم یا پڑھنے والا نماز اور سے میری اولاد. تو میری اولاد سے کیا؟ تو یہ ایک میری عربی کا اولاد میں سے. سٹائل ہے. ٹھیک ہے، تو میری اولاد میں سے، لیکن کیا کر دے کہ ہم کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو یعنی مقیم الصلاۃ جو ہے وہ صرف اجعلنی کے لیے نہیں ہے بلکہ میری اولاد کے لیے بھی ہے. تو لفظ کو دوبارہ لکھنے کی بجائے کہ وہاں بھی ہم کہیں گے من ذریاتی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، کہ اولاد میں سے بھی نماز پڑھنے والا بنا دیں، تو اس کو علیحدہ مطلب کر کے گروپنگ کی جا سکتی ہے. یا ان ادر ورڈز کہ واو کے بعد بھی عربی جملہ چلتا جا رہا ہے کہ قرآن ہے. اسی طرح آمن الرسول باللہ والمومنون، ٹھیک ہے، کہ رسول نے ایمان لایا اللہ پر اور مومنین بھی ایمان لائے اللہ پر. تو وہ اس طرح جو ہے نا یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسٹائل ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا. اب یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوگا. ترجمہ کریں اس کا. فضل من اللہ، اللہ کا ایک فضل فضل. ہے اور نعمت ہے. ایک اور نعمت ہے. فضیلت اللہ کا اور ایک نعمت. اچھا اب فضل کیا ہے؟ فضل وہ جو پیچھے ہوم الراشدون ہم پڑھ کے آئے تھے نا پچھلی آیت میں، بیسیکلی وہ جو رشد پر ہونا وہ ایک فضل ہے. ٹھیک ہے، اور کا ہم کر سکتے کہ اللہ کا فضل کے لیے، اور ایک نعمت. تو یہ نعمت کیا ہے؟ یہ بھی اسی رشد کو ہی ریفر کر رہی ہے. تو واو کے بعد بھی مطلب وہ نعمتن بھی پہ بھی وہی اپلیکیبل ہے جو فضلن پہ. ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا. اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت پر ہونا جو ہے یہ اللہ کا ہدایت ایک پر. فضل اور انعام. ٹھیک ہے، واہ اور اللہ اللہ اس میں اللہ جلالہ بھی جلالہ علیم دائمی علم والا. ازل سے مستقل ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا. مسلسل جاننے والا. ٹھیک ہے، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علم والا یا مستقل علم والا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آگے حکیم، یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے
یہ وہ علما سے تھا، یہ حاکمہ سے تھا، ٹھیک ہے. حکمہ، حکمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حکمت، ٹھیک ہے. تو فعیل کے وزن پہ ہے تو کیا ہو جائے گا پھر؟ ازل سے ہمیشہ ہمیشہ مستقل حکمت حکمت رکھنے والا. والا. ٹھیک ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ دانائی، دانا بینا، سمجھدار، مسائل کو حل کرنے والا حکیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا یا مستقل حکمت والا. چلیں. اچھا، پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی میں ہوتی ہے کتاب جدید کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نئی کتاب. نئی کتاب. نئی کتاب، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم نے کہا تھا دونوں اسم ایک جیسے آ جائیں تو دوسرا پہلے کی صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو عربی میں اسم پہلے ہوگا اور جو دوسرا ہوگا وہ اس کی صفت ہوگی. تو اس لیے جو ہے کتاب اسم ہے اور جدید اس کی صفت ہے. لیکن اردو میں ٹرانسلیشن جس طرح ہم نے وہ کیا تھا معرفہ اور نکرہ کا، اس میں بھی اسی طرح کہ وہ صفت پہلے آ جاتی ہے اور اسم بعد میں. تو کتاب بعد میں چلے گی اور جدید کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. تو علیم حکیم بھی اب دونوں اسم ہیں، تو اس میں حکیم علیم کی ہوگی جو ہے صفت، ٹھیک ہے. تو ترجمہ ہو جائے گا پھر ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا علیم. حکمت والا علیم، یا ہم ترجمہ کر دیں گے ہمیشہ سے با حکمت جاننے والے ہیں. جاننے والے، ٹھیک ہے. تو یا مستقل با حکمت جاننے والے ہیں ہمیشہ سے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ واللہ علیم حکیم. اور اللہ مستقل حکمت والے ہمیشہ سے جاننے والے ہیں، با حکمت جاننے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے با حکمت جاننے والے. چلیں آیت کا ترجمہ کریں. فضلاً اللہ کا ایک فضل اللہ کا اور ایک نعمت، اور ایک اور نعمت، اللہ مستقل جاننے اللہ والے مستقل حکمت والے ہیں. یہ لفظی ہو گیا. مستقل حکمت والا. اور با محاورہ ہو گیا. ہدایت پر ہونا اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے، اور اللہ مستقل با حکمت جاننے والا ہے. ہیں ٹھیک ہو گیا جی. چلے اس میں اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں کون سے. فضلاً، فضل، نعمت، من، سارے اللہ، اردو ہیں. اللہ، میں واو، اللہ نعمت، علیم، حکیم، نحمت، واو، واو، سارے وا اردو ہیں. اللہ اللہ، علیم علیم، حکیم. حکیم. سارے ہی اردو کے الفاظ، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سارے اردو کے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک رہ گیا کہ اب ہم نا کتوں کے حساب سے ترجمہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں بریک آنی ہے. تو فضل من اللہ و نعمہ ایک ہو گیا کتاب، واللہ علیم حکیم دوسرا ہو گیا. اس کی ریزن ہے کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت میں سبجیکٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں، یا ایک ہی آیت کے اندر مطلب سینٹینس میں بریک جو آپ لینا چاہتے ہیں کولن یا سیمی کولن یا اس طرح، تو وہ ادھر بھی اسی طرح ہیں. آپ کو مطلب سمجھ، تو ہم اب آگے کتوں کے حساب سے ترجمے کیا کریں، ٹھیک ہے. چلیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم، السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.